محمد الوی اردو کے جدید شاعروں میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ وہ جدید اردو غزل کی معتبر شاعر اور منفرد لب و لہجے کے نظم نگار کی حیثیت سے ہندوستان گیر شہرت کے مالک ہیں۔ بقول ابوالکلام قاسمی محمد الوی کی شاعری دراصل اس معصوم انسان کی شاعری ہے جو زندگی کی ساری آلائشوں اور آلودگیوں میں گھرا رہنے کے باوجود اپنی شناخت نہیں کھوتا۔ وہ ان آلائشوں کا شدید احساس رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ان سے پاک دامن رکھنے پر اصرار کرتا ہے۔ محمد الوی کی ولادت 10 اپریل 1927 کو احمد آباد میں ہوئی۔ ان کا تعلق حضرت شاہ وجی الدین الوی کے خاندان سے ہے۔ محمد الوی اردو کے مشہور نقاد وارث الوی کے ماموزاد بھائی تھے۔ ابتدائی تعلیم جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے حاصل کی اور پھر بہت جلدی انہوں نے ٹھیکیداری کا پیشہ اختیار کر لیا تھا اور اس میں بھی خوب ترقی کی۔ 29 جنوری 2018 کو احمد آباد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ محمد الوی کا پہلا شعری مجموعہ خالی مکان 1963 میں شائع ہوا، پھر یکے بعد دیگرے آخر دن کی تلاش 1967، تیسری کتاب 78، چوتھا آسمان 91، رات ادھر ادھر روشن ہے 95 میں شائع ہو کر منظر عام پر آیا۔ ان کی شعری اور ادبی تخلیقات کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں گجرات اردو اکادمی ایوارڈ اور غالب ایوارڈ دہلی سے نوازا گیا۔ 1992 میں انہیں چوتھے شعری مجموعے چوتھا آسمان کے لیے ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ محمد الوی غالباً نثر کے راستے سے ادب میں داخل ہوتے ہیں۔ ابتدا میں انہوں نے تاریخی ناول پڑھنے شروع کیے، پھر احمد ندیم قاسمی اور شفیق الرحمان کی کتابیں پڑھنے لگے۔ ترقی پسند مصنفین سے بھی یہ وابستہ رہے۔ ابتدا میں انہوں نے کچھ کہانیاں بھی لکھی اور کرشن چندر کو دکھائی تھیں۔ رفتہ رفتہ طبیعت غزل گوئی کی طرف مائل ہوئی اور 1948 میں انہوں نے پہلی غزل لکھی۔ پھر اس میدان میں وہ جوہر دکھائے کہ ان کا شمار جدید غزل کے بانیوں میں ہونے لگا۔ انہوں نے غزل کی حیت اور اس کی بنیادی لب و لہجے کو برقرار رکھتے ہوئے ایک نیا اسلوب پیدا کیا جو اتنا پہلودار ہے کہ احساس کی المیہ، تربیہ اور تنزیہ تمام صورتوں کا احاطہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے شعری مجموعے تیسری کتاب کے اشعار پیش ہیں۔ زمین کہیں بھی نہ تھی، 400 سمندر تھا، کسے دکھاتے بڑا ہولناک منظر تھا۔ بہت سے ہاتھ اگ آئے تھے میری آنکھوں میں، ہر ایک ہاتھ میں ایک نوکدار خنجر تھا۔ وہ جنگلوں میں درختوں پہ کودتے پھرنا برا بہت تھا مگر آج سے تو بہتر تھا۔ محمد الوی ایک باشعور اور حساس شاعر کا نام ہے۔ ان کے شعری کردار نے زندگی کو فطری طور پر جیا ہے اور اس کے ہر ایک رنگ، ہر ایک منظر اور ہر ایک لمحے کو اپنی شاعری میں اس طرح شامل کر لیا ہے کہ اس کا ہر نقش اور زاویہ متحرک نظر آتا ہے۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ مجھے یہ دکھ ہے کہ میں نے یہ گھر بنایا کیوں، یہ گھر ہے آگ کی لپٹوں میں اور میں گھر میں ہوں۔ لرزتا ہاتھ، بھری آنکھ، غم زدہ چہرے دکھائی دیتے ہیں مجھ کو غبار میں اب بھی۔ مجھے مار کے بھی وہ روتا رہا تو کیا وہ میں میرے مہربانوں میں تھا۔ ملٹن کی رائے میں شعر کی خوبی یہ ہے کہ وہ سادہ ہو، جوش سے بھرا ہو اور اصلیت پر مبنی ہو، اور یہی خصوصیت ہمیں محمد الوی کی غزلوں میں بھی نظر آتی ہیں۔ وہ اردو کے روایتی اور مروجہ شعری اسالیب سے مکمل طور پر الگ اور فارسی زدہ تراکیب کی مصنوعی چمک دمک سے دور عام بول چال کی زبان میں بہت ہی گہری بات کہہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے اشعار دیکھیے۔ سامنے دیوار پہ کچھ داغ تھے، غور سے دیکھا تو چہرے ہو گئے۔ روز کہتا ہے ہوا کا جھونکا، آ تجھے دور اڑا لے جاؤں، آج پھر مجھ سے کہا دریا نے، کیا ارادہ ہے باہر لے جاؤں۔ ان کے اشعار کی ایک اہم خوبی یہ بھی ہے کہ یہ اس عہد کے عام تخلیقی تجربوں کا ایک حصہ ہونے کے باوجود رد عمل کے عام رویوں اور افکار کے ہجوم میں گم نہیں ہوتے۔ غزلوں کے ساتھ ہی ان کی نظمیں بھی ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ انسانی مزاج کے جتنے مختلف پہلوؤں کا اظہار محمد الوی کی شاعری میں ہوا ہے، اس کی مثال شاید ہی کسی اور کے یہاں ملے۔ سماجی المیہ پر لکھی ان کی ایک نظم شکست کے چند اشعار پیش کر رہے ہیں۔ دیواریں، دروازے، دریچے گمسم ہیں، باتیں کرتے بولتے کمرے گمسم ہیں، ہستی شور مچاتی گلیاں چپ چپ ہیں، روز چہکنے والی چڑیا چپ چپ ہے، پاس پڑوسی ملنے آنا بھول گئے، برتن آپس میں ٹکرانا بھول گئے، الماری نے آہیں بھرنا چھوڑ دیا، صندوقوں نے شکوہ کرنا چھوڑ دیا۔
की बेहतरीन नज़्मों में से एक घोड़े पर एक लाश भी है, जिसे पढ़कर ड्रामाइयत का शदीद एहसास होता है। इस नज़्म की फिजा में शुजाअत, बेखौफी, मौत की भयानक हैरत, लेकिन इसके होने का यकीन, घोड़े की बेजुबानी और इसके सवार की बेजुबानी, इन सब का बयान अलवी ने बड़े ही मौसर अंदाज में किया है। ये नज़्म जदीद शायरी में एक तंगमील की हैसियत रखती है। इस नज़्म के चंद अशार हैं। गूंज उठी सारी वादी जख्मी घोड़े की टापों से, टापों की आवाज पहाड़ों से टकराई बिखरी, धूप किसी ऊंची चोटी से गिरते पड़ते उतरी, पड़े पड़े पत्थरों के नीचे सायों ने हरकत की, उड़ते गिद्ध की आंखों में तस्वीर बनी हैरत की, रेत चमकती रेत, रेत और पत्थर और एक घोड़ा, घोड़े पर एक लाश, लाश को लेकर घोड़ा दौड़ा, हैरत की तस्वीर गिरी चकराते गिद्ध की आंखों से, गूंज उठी सारी वादी जख्मी घोड़े की टापों से। मोहम्मद अलवी ने मुख्तसर नज़्मों में पैकरियत और नक्श मुजस्सिम तख्लीक करने का तजुर्बा किया है। उन्होंने ख्वाब से मुतालिक भी कई नज़में लिखी हैं। इनकी बेहतरीन नज़्मों में मैं और तू, शाम, पागल, अब जिधर भी जाते हैं वगैरह अहम है। अलवी की जुबान सादा, जानदार और पुरअसर है। बाज़ औक़ात इनकी सादगी महज गहरापन लिए होती है। शायद इसीलिए मोहम्मद अयाज ने इनकी शायरी के मुतालिक कहा है कि मोहम्मद अलवी बच्चों की तरह शायरी करते हैं, लेकिन इनकी यही सादगी और मुनफरद तख्लीकी हैसियत इन्हें अपने हम असर शोरा में मुमताज़ और मुनफरद करती है। मोहम्मद अलवी ने उर्दू शेर व अदब में जो खिदमत अंजाम दी हैं, उनकी अहमियत हर दौर में महसूस की जाएगी। अपने इस मकाले का इख्तिताम मैं अलवी साहब के इस शेर पर करती हूँ। किताब खोलूं तो हरफों में खलबली मच जाए, कलम उठाऊं तो कागज को फैलता देखूं।